علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، شیطان نے مشورہ دیا ہے عرب کے قبائل کو اور ان سے کہا ہے کہ تم آج نبی کے گھر کو گھیر لو، عرض کر دوں چھوڑ دوں، نبی کے گھر کو گھیر لو، اور 23 قبائل کے ایک ایک جری جوان کو لیا۔ محمد ابن ابی بکر بھی اتفاق سے 23 دن، یہ 23 کا فگر آج عجیب آئی ہے، اور 23 قبائل کے ایک ایک جری جوان کو شیطان نے مشورہ دیا کہ تم نبی کے گھر کو گھیر لو اور رات کے اندھیرے میں ان پہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ جب بنی ہاشم اٹھیں گے خون بہا لینے کے لیے تو تم کہہ دینا فلاں قبیلے نے مارا، تم کہہ دینا فلاں قبیلے نے، تم کہہ دینا فلاں قبیلے، تو پھر کسی ایک قبیلے پر گویا ثابت نہیں ہوگا، تو گھیر لیا سب نے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب آپ اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے، یا علی، بلایا مولا علی کہ یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، لفظ ہے سو جاؤ، پھر جملہ کر رہا ہوں، سنتے رہتے ہیں آپ لیکن اس میں ایک لطیف بات ہے، فرمایا سو جاؤ، اور نبی جانتے تھے علی کبھی سوتے ہی نہیں تھے، یا علی، علی سوتے نہیں تھے، ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو شب قدر والی 100 رکعت نہیں پڑھ پاتے ہیں، مولا علی ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ مولا علی نکل جاتے تھے اپنے باغات میں کھجور کے، اور ہر کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر کھجور سے باتیں کرتے تھے، یا علی۔ چلیں وہ پھر کبھی سناؤں گا، ایک دو روایت یاد آ رہی ہیں کہ کیسے باتیں کرتے تھے، کھجور کیسے جواب دیتی تھی، یہ پوری ایک طویل روایت ہے الدامۃ الثاقبہ کتاب میں۔ تو خیر مولا 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو سوتے تو تھے نہیں۔ نبی پاک کو ثابت تو یہ کرنا تھا نا کہ کفار کو یہ پتا چل جائے کہ بستر خالی نہیں ہے، نہیں غور فرما، انہیں یہ بتانا تھا کہ چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی سو رہے ہیں، اس گویا گمان میں یہ فرما دیتے یا علی تمہیں سونے کی تو عادت ہے نہیں، بس جسے سونے کی عادت نہیں ہے وہ سوئے گا کیسے، سوئے نہیں کبھی رات کو، سونے کی عادت ہی نہیں ہے، مگر فرما رہے نہیں سونا ہے، کیوں سونا ہے، فرما دیتے چادر اوڑھ کے لیٹ جانا، ان پہ یہ بارآور ہو جائے گا کہ کوئی بستر پہ ہے، بستر خالی نہیں ہے۔ بتانا تو یہی مقصد تھا نا، یہ میں دہراتا رہوں گا جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے، بھائی بتانا یہی مقصد تھا نا کہ بستر خالی نہیں ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سونا ہے، کہہ دیتے لیٹ کے چادر اوڑھ لینا، سر تپا میری کملی اوڑھ کے سو جانا، لیٹ جانا۔ سونے کا حکم کیوں دیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی اس رات میں بہت سے راز کھولنا چاہتے تھے کہ علی سونا ہے، اس لیے کہ ایک قوم تمہیں خدا کہے گی، اور خدا کی شان ہے سنتم ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور تم بھی سوتے نہیں ہو، تو کم از کم ایک رات تو سو جاؤ تاکہ نصیری کو دلیل نہ مل جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے، خدا سلامت رکھے، یا علی خدا زندگی دے، ماشاءاللہ۔ اللہم واجل فرجوں، ایک رات سو جاؤ تاکہ نصیری کو دلیل نہ مل جائے، اور مولا سوئے، کیونکہ آپ غلاموں میں سے غلام ہیں، آپ نبی کے حکم کو کی عدولی نہیں کر سکتے، لہٰذا مولا علی سوئے، لیکن جب سوئے تو کالی چادر اوڑھ کے سوئے۔ اب چلیں پیچھے والوں کو پھر جگا دوں، کالی چادر اوڑھ کے سوئے۔ جو سرکار کے گھر کی دیواریں بنی تھیں وہ مزدلفہ کی پہاڑیوں سے لے کر کالے پتھر سے بنی تھی، مزدلفہ جہاں سے شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنتے ہیں، وہاں پر سے کالے پہاڑوں سے لے کے سرکار کی دیوار بنائی گئی تھی گھر کی۔ رات بھی کالی تھی، 14ویں کی نہیں تھی، رات بھی کالی تھی، کملی بھی کالی تھی، اور دیوار بھی کالی تھی۔ کفار اچک اچک کے دیکھ رہے تھے، نہیں پہچان رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں یہ تو کافر ہیں، تم علی کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک پہلی 3 سیاہ دیواروں کو نہیں ہٹاؤ گے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ خدا آپ کا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی دے، علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کو پہچاننے کے لیے
پہلے 3 سیاہ پردے ہٹانے پڑیں گے، تب علی سمجھ میں آئیں گے۔ کفار و مشرکین نہیں پہچان رہے۔ ادھر سرکار نے جب یہ کہا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے، بس 1-2 لطیف باتیں، اور وہ یہ کہ سرکار نے جب فرمایا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ تو فرمایا کہ کفار گھیرے ہوئے ہیں میرے گھر کو اور مجھے حملہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو روایت میں عبدالحق محدث دہلوی کی سنا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ تو مولا علی نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کے بستر پہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پھر دوہرا رہا ہوں، حسن میاں توجہ میری طرف، کہا کہ آپ کے بستر پہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی فرماتے ہیں ہاں میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ اب جو جملہ ہے عبدالحق محدث دہلوی کا، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا ہاں میں محفوظ ہو جاؤں گا، علی سجدہ الہی میں گر گئے۔ لکھتے ہیں اسلام میں اگر سب سے پہلے کسی نے سجدہ شکر کیا ہے تو بستر موت پر جانے سے پہلے علی ابن ابی طالب نے کیا۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رہے، ارے یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سجدہ شکر اگر کسی نے کیا ہے سب سے پہلے تو مولا نے بستر موت پر جانے سے پہلے علی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب بتائیں مجھے حسن افروز بھائی، شکر کب کیا جاتا ہے؟ آپ کو کوئی نعمت نہیں ملی، بول ہی نہیں رہے، کب کیا جاتا ہے؟ نعمت ملنے پہ۔ شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے نعمت ملنے پہ، صبر کا اعلان کیا جاتا ہے مصیبت پڑنے پہ۔ آ جائیے، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا جناب اسماعیل نے کہ بابا آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ مع صابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل موت کی طرف جانے سے پہلے صبر کا اعلان کر رہے ہیں، علی بستر موت پہ جانے سے پہلے شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، علی موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو سلامت رکھے شکر، اور یہی سبب ہے، یہ فرماتے ہیں نا، یہ خانوادہ پورا کہتا ہے، کبھی مولا حسین، کبھی مولا حسن، کبھی شہزادے علی اکبر، کبھی شہزادے قاسم، یہ کیا کہتے ہیں کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ آ جائیں یا موت ہم پہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ موت ہم پہ آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے شہادت ہوگی، ہم موت پہ آ جائیں کیا مطلب؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ جب چاہیں ہم جس کو چاہیں موت دے دیں۔ اور نہیں فرما رہے، میں نے آج مجلس میں اظہر بھائی کیا کہا تھا کہ امور تکوینی پر قدرت رکھنے والے، ہم جس کو چاہیں جب چاہیں موت دے دیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اکثر ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، گھڑی ہوئی نہیں ہے، آئے تھے نا، یا علی نماز جنازہ پڑھا دی، یا علی تھا تو وہ زندہ لیکن کفن پہنا کے لے آئے تھے، اور علی نعوذ باللہ مولا علی سے مذاق کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے کہ لائے تھے کہ اس کو نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا علی نے اس وقت پوچھا تھا نماز جنازہ پڑھاؤں، کون ہے وارث؟ ایک باریک سی بات ہے، وارث تو کوئی تھا نہیں، مذاق کر رہے تھے، دوست ہوتے ہیں نا دوست، یہ باہر سگریٹ پیتے ہوئے بھی بہت الٹے سیدھے مذاق کرتے ہیں، تو کوئی مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہاں یا علی، جھوٹ موٹ کہا، یا علی میں وارث ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، جب بھی کبھی وارث جعلی ہوتا ہے تو مروا دیتا ہے۔ علی میں نے جملہ کہہ رہا، آپ نے غور نہیں فرمایا، خدا آپ کا سلامت رکھے، چاہے دین کا وارث جعلی ہو چاہے اس کا وارث جعلی ہو، جعلی خدا بے شمار جعلی وارث بن گئے تھے نا، تو آج دین کا کیا حشر ہے؟ آج ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ والے ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ہم سے مراد مسلمانوں کو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جعلی وارث بن گئے تھے، جعلی وارثوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا، جو اصلی وارث ہوتے تو اسلام تابناک ہوتا۔ کہا کہ ہاں یا علی میں وارث ہوں، اور یہ بھی ضیاء بھائی تحقیقی بات کر رہا ہوں، اس پہ تحقیق کر لیجئے گا، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، اس سے پہلے کبھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پڑھانے والا وارث سے اجازت نہیں لیتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، تحقیق کر لیجئے گا، طالب علمانہ تحقیق ہے، اس سے پہلے کبھی نماز جنازہ واجب کفائی ہے، جیسے ضیاء بھائی آج کہہ رہے تھے کہ نعرہ حیدری کا جواب دینا واجب کفائی
یا علی یا علی یا علی، یہاں تو باجماعت دیا جا رہا ہے دیکھیں، اور بعض جگہوں پر لوگ منہ بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو ضیاء بھائی نے دے دیا جواب تو واجب کفائی ختم ہو گیا۔ واجب کفائی کا یہی مطلب ہے نا کہ کوئی ایک ادا کر لے تو باقیوں پہ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن میں یہ بتا دوں یہ واجب کفائی ویسا واجب کفائی نہیں ہے، یہ نسلوں کا پتہ دیتا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، اور فرما رہے ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس میں عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، مولا نے یہ پہلی مرتبہ ایسا کیا، اس سے پہلے نہیں ہوا، بعد میں سنت علی بن گیا یا علی کہ جب بھی نماز جنازہ ہوگی وارث سے 3 دفعہ پوچھا جائے گا۔ تو مولا نے پوچھا بھائی وارث کون ہے؟ ایک جھوٹا وارث کہنے لگا میں وارث ہوں، کیا نماز جنازہ پڑھاؤں؟ کہا یہ علی پڑھائیے۔ دوسری مرتبہ تاریخ میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں یا علی خدا سلامت رکھے۔ پہلے صرف یہ کہا میں نماز جنازہ پڑھاؤں، دوبارہ پوچھا میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ وہ تو مذاق کے موڈ میں تھے، مروانے کے موڈ میں تھے بندے کو، لہٰذا کہا کہ ہاں یہ علی پڑھائیے۔ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، آج آپ کے ساتھی ڈاکٹر نہیں آئے، وہ کہتا ہاں یا علی پڑھائیے۔ پھر مولا نے جملہ کہا اچھا غور کرو میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں یا علی خدا سلامت رکھے، میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں، اگر مجھے نہیں پہچان رہے تو میرے بابا کو پہچانا یا علی۔ اور عجیب بات ضیاء بھائی، علامہ عرفان حیدر عابدی کا نکتہ یاد آ رہا ہے۔ میری عادت ہے اگر کسی بزرگ کا کسی خطیب کی کوئی بات ہو تو ان کا نام لے کے نقل کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں خدا زندگی دے تاکہ حق کی امانت ادا ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی جنگ میں بھی جاتے تھے تو پہلا جملہ یہ فرماتے تھے انا علی ابن ابی طالب یا علی خدا سلامت رکھے۔ فرماتے تھے میں علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ اپنے بابا کا نام کیوں لیتے ہیں کافر کے سامنے بھی؟ تو مولا بعد میں بولتے، کمبر پہلے بول پڑے یا علی۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا علی نباز عرب ہیں۔ اب بچوں کو سمجھائیے گا جاتے ہوئے گھر پہ، نباز عرب ہیں، عرب کی نبض سے واقف ہیں۔ علی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کافر کسی سے لڑنے آتا ہے، چاہے آپس میں بھی لڑتے تھے جب کافر کسی بات پہ، تو وہ آنے والے کو پہلے دیکھتا تھا دور سے کہ یہ آنے والا کس نسل کا ہے اور اس کے آبا و اجداد میں کوئی عیب دار تو نہیں گزرا یا علی۔ تھوڑا سا جاگ جائیں، جو سامنے سے آ رہا ہوتا تھا دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتے تھے، اسی لیے ہر جنگ میں کفار پکار کے کہتے تھے اے مسلمانوں کے نبی ہمارے مقابلے میں کسی ہمارے جیسے کو تو بھیجو۔ یعنی کفار بھی جانتے تھے کہ ادھر سے آنے والا حسب نسب کیا رکھتا ہے۔ نہیں پہنچی میری بات، نہیں پہنچ رہی۔ کہتے تھے کہ کس کو بھیجو، ہمارے سامنے ہمارے جیسا تو کوئی بھیجو۔ لیکن مولا علی جانتے تھے، نباز عرب تھے، کہ یہ آنے والا عیب تلاش کرتا ہے، تو آپس میں وہ روب ڈالتے تھے تم آئے ہو میرے سامنے، تمہارا دادا تو کانا تھا، تو وہ ایک دم مروب ہو جاتا تھا کہ میرے دادا کو بھی جانتا ہے، اور جو جنگ میں مروب ہو جائے وہ شکست کھا جاتا تھا نفسیاتی طور پر۔ تو وہ نفسیاتی مار مارتے تھے کفار، مولا علی ان سے پہلے ان پہ مار مارتے تھے یا علی انا علی ابن ابی طالب۔ علامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر علی کے بابا نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کوئی کافر تو وہاں سے کہتا کس کا نام لے رہے ہو، وہ تو ہماری طرح کے کافر تھے یا علی۔ کسی کا رجز میں جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، تو جملہ کہہ دوں اگر آج کا مسلمان ابو طالب کو کافر کہے سمجھ لو اس دور کے کافر سے بھی بدتر ہے یا علی خدا آپ کا سلامت رکھے یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا یا علی یا علی یا علی یا علی خدا سلامت
اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو مولا علی اس لیے اپنے بابا کا نام لیتے تھے۔ اگر بھولے نہیں ہیں تو یہ بات پوری کر دوں۔ کہا یا علی، ہاں ہاں نماز جنازہ پڑھائیے۔ مولا علی نے جب 3 دفعہ حجت تمام کی تو نیت کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر۔ غور کیجئے گا، اب مجھے تھوڑا فلسفے میں جانا پڑے گا۔ فلسفے کا ایک اصول ہے، فلسفے کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے خلق ہوتی ہے اس سے بعد میں خلق ہونے والا متاثر ہوتا ہے۔ مثلا پانی ہم سے پہلے بنا، ہماری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے روتے وقت۔ ہم میں غصے والے لوگ بھی ہیں، ہم میں ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ جنہوں نے سورج کا اثر لیا وہ غصے والے ہیں، جنہوں نے رات کا اثر لیا ٹھنڈے مزاج کے ہیں۔ جو جو چیز پہلے خلق ہوئی بعد میں خلق ہونے والا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آیت سے مدد لوں گا، جاگنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات سورہ ملک میں، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اور نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ یا علی جان لے جانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے موت اور حیات بعد میں بنی، نبی کا نور پہلے بنا۔ یا علی، بہت باریک سی بات ہے۔ اور صرف نبی نہیں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ یہ 14 پہلے بنے ہیں، موت اور حیات بعد میں بنی ہے۔ تو فلسفے کے اصول کے تحت جو بعد میں خلق ہوتا ہے وہ پہلے والوں سے متاثر ہوتا ہے۔ موت بعد میں بنی ہے، علی پہلے بنے ہیں۔ جیسے ہی علی نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر، کیونکہ علی پہلے ہیں، موت بعد میں بنی ہے۔ اب ملک الموت کو جرت نہیں ہے کہ اس کے جسم میں روح کو رہنے دے۔ جیسے ہی میت کہا روح نکل گئی۔ نماز جنازہ پڑھا کے چکے وہ سیٹیاں بجانے لگے۔ جب سیٹی بجائی کہا لگایا ہوگا تو اٹھے گا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی پہلے بنے ہیں، موت بعد میں بنی ہے۔ یا علی